قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ بڑے بے نیاز ہے، بڑی شان و عظمت والے، اور ان کا کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا ہی کام کا ہو جانا ہے۔ حکم پہ حکم کے مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب العالمین۔ انہوں نے دنیا کو بنایا ہے، دنیا کے نشے پرور، فریض، ہر چیز کو جاننے والے۔ دنیا میں کیا چیز فائدہ مند ہوگی، کیا چیز نقصان دے گی، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، عالم الغیب ہے۔ اللہ العالمین عالم الغیب ہے، ہر چیز کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے۔ یہ دنیا جس کو ہم عزیز سمجھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کی قسم کھا رہے ہیں قرآن میں کئی جگہ، زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کئی جگہ۔ چنانچہ سورہ عصر میں پڑھی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ ہے، قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان میں، تمام انسان نقصان میں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اچھائی کی، خیر کی، حق کی تلقین کرے اور صبر کے تلقین کرے۔ اس سورے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ تمام انسانیت کو بتا رہے ہیں کہ قسم کھا کے بتا رہے ہیں کہ تمام انسان کے نقصان اٹھانے والے ہیں، لیکن جن کے اندر چار خوبیاں ہوگی وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں۔ اور اللہ کا کہہ دینا ہی بس تھا، لیکن اللہ نے اپنی اس بات پر زور دینے کے لیے، اپنی بات کو اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے انسانوں قسم کھا کر کہہ رہے، زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے، ہم زمانے کو جو عزیز رکھتے ہیں، دنیا کو جو عزیز رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی دنیا، اسی زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ تمام انسان نقصان اٹھانے والے۔ اگر جو لوگ ایمان لانے، نیک اعمال کیے، حق جو ہے اس کی تلقین کرے، حق کی دعوت دیے لوگ، اور صبر کی دعوت، یہ چار چیزیں جن کے اندر نہیں ہیں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی بات کہہ رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں، تمام نقصان ہیں اٹھانے والے، لیکن یہ چار چیزیں جن کے اندر رہیں وہ لوگ محفوظ رہیں گے، نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ ایک تو ایمان لانا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو ایک کا ماننا ہے، وحدہ لا شریک لہ، ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیزیں، زمین کے نیچے جو ہے، آسمان کے اوپر جو ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہے، جو ہم کو نظر آ رہی ہے، جو ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی طاقت، ہر چیز سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا۔ معبود جو ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، جس کی عبادت کی جائے، جس کو پوجا جائے، جس کی پرستش کی جائے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول،
ایمان لانا ہے، ایمان لانا ہے، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع رہنا، ہر کام کا کرنے والا اللہ، اور پھر صرف ایمان لا کے خاموش بیٹھ کے نہیں، کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یہ کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں۔ ایمان لانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دوسری شرط یہ بھی لگائے کہ اعمال کرنے والا ہونا ہے۔ ایمان لا لیے، اب ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہونا ضروری، نیک عمل ضروری، ایمان کی حفاظت ہوگی، نیک اعمال کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ ایمان کی حفاظت ہوگی تمہارا، تم جب دنیا سے جائے گے تو ایمان تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا نیک عمل کے ذریعے۔ تم نیک عمل اگر نہیں کریں گے تو پھر ایمان کے اندر کیا ڈامڑ ہو، وہ سطح کا ایمان نہیں ہے آپ کا، جس سطح کا اللہ چاہتا ہے، کیونکہ ایمان لاجیے بس اللہ کے بات کو ماننا ہے، اللہ کے بات کے اندر کیا ہے؟ احکام، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، اور اللہ کے احکام کیا ہے؟ نیک اعمال کرو، برائی سے روکو۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرنا بے حد ضروری ہے، اور اعمال کے اندر نماز سب سے اہم عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، مالدار اللہ بنایا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، رمضان مبارک عطا فرمائے، اللہ تبارک کا روزے رکھنا ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں ہر لمحے کے پر، ہر وقت کے پر، ہر جگہ کے پر اللہ کے احکام جو ہے اس احکام کو عمل کرنا، پورا کرنا ہے۔ گھر میں ہے تو اللہ کے احکام کچھ الگ ہے، مسجد میں ہے تو اللہ کے احکام کچھ الگ ہے، بازار میں ہے تو اللہ کے احکام کچھ الگ ہے، خوشی میں ہے تو اللہ کے احکام کچھ الگ ہے، غم میں ہے تو اللہ کے کچھ احکام الگ ہے، دن میں ہے تو اللہ کے احکام الگ ہے، رات میں تو اللہ کے احکام ہے۔ اللہ کے ہر حکم کو اس وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنا ضروری ہے۔ میں ایک عمل قبول کروں گا، ایک عمل نہیں کروں گا، جو میرے کو پسند ہے میں وہ کر دوں گا، اور جو میرے کو پسند نہیں کرنا میں چھوڑ دوں گا، تو بہت بڑے نقصان میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں فرمایا تم کیا ہے، بعد اللہ کے احکام کو قبول کرتے ہیں اور بعد کو چھوڑ دیتے ہو، تو بہت بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میری مرضی کے معافی دین میں نہیں چلا سکتا، میری خواہش کے مطابق میں عمل نہیں کر سکتا، میرا عمل ہونا ہے لیکن اللہ کی مرضی کے تحت ہونا ہے، میں اللہ احکام پر عمل کروں گا مگر اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا، جب جو مجھے اللہ تبارک تعالیٰ وہی کرنا ہے، یہی ایمان۔ وقت مل گیا، سہولت ہو گئی، میں نماز پڑھ لیا، وقت نہیں ملا نہیں کروں میں نہیں پڑھتا، میرا دل نہیں بول ایسا نہیں ہے، ہوشیار ہو گیا چلو پڑھ لیں فجر کی نماز، پھر اب دین ہے تو میں نہیں پڑھوں گا نماز، ایسا نہیں۔ میں جو دیا اللہ تعالیٰ میں جس کو چاہوں گا نہیں، اللہ تعالیٰ جو احکام دیے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے تمام چیزیں بتائی گئی ہیں قرآن کے ذریعے سے۔ آپ قرآن میں تمام احکام آپ کو بتا دیے گئے ہیں، مالدار ہے تو مال کہاں پر خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کس کے اوپر خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ اگر نکلتی ہے آپ کی تو زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں ان کو دینا ہے، نہیں زکوٰۃ تو میں نکالوں گا اللہ کے، لیکن میری مرضی کے موافق میں اپنے شہیدوں کو دے دوں گا، میں اپنے چاپلوسوں کو دے دوں گا، زکوٰۃ ادا کر دوں گا، نہیں۔ مصرف کون ہے، مستحق کون ہے زکوٰۃ دینے کے، ان کو ادا کرنا ہے، تو اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، ایمان لانا ہے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال ضروری ہے، بغیر نیک اعمال کے آپ کا ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا، عمل ضروری ہے۔ تو آپ ایمان لانے کا مقصد ہی وہ ہے، ایمان کی دلیل ہی وہ ہے کہ ہم اللہ کو مان لیے تو پھر اللہ کے احکام بھی ماننا ہے، میں اللہ کو رب مانوں گا لیکن اس کے احکام کو نہیں مانوں گا، اس کے حکموں پر عمل نہیں کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا، آپ کا ایمان اتنا معتبر نہیں ہے۔ ایمان لانے کی دلیل یہ ہے کہ آپ عمل کرنا، وہ عمل آپ کا دلیل
یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ دیکھ لیں اپنے ایمان کی کیفیت ہے. چار دوست بیٹھے یا رشتے دار بیٹھے گھر میں بیٹھے بات کر رہے اپنا جو بھی زندگی کے احکام جو بھی عمل ہے بات چیت کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں. لیکن جب اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ یا الصلاۃ حی علی الفلاح اور نماز کو کام ہے تو کہ تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے اللہ کے حکم پر لبیک بیٹھنا ہے. نہیں میں وہیں بیٹھوا رہوں گا نماز کو نہیں جاؤں گا یہ غلط بات ہے. اللہ کے حکم پر لبیک بیٹھنا. تو بات ہو رہی تھی کہ بھائی نقصان اٹھانے والے انسانوں میں تمام لوگ انسان نقصان اٹھانے والے ہیں لیکن ان کے اندر چار چیزیں رہیں گی وہی نقصان اٹھانے والے نہیں. ایک کو ایمان لانا ہے, دوسرے نیک اعمال کرنا, تیسری کیا ہے حق کی دعوت دینا, لوگوں میں حق کی دعوت پہنچانا. چاہے لوگ آپ کو برا بولے یا بھلا بولے آپ, لیکن آپ اللہ کے حکم پر حق بات جو ہے بتانا, لوگوں میں اس کی دعوت دینا ہے, حق کی دعوت دینا ہے. قرآن حق کیا ہے؟ قرآن ہے. حق کیا ہے؟ احادیث ہے, اللہ اس کے رسول کے احکام ہے. یہ حق ہے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, کوئی نبی آنے والے نہیں ہے, کوئی رسول آنے والے نہیں ہے. قیامت تک کوئی انسانیت آنے والی ہے, ان انسانیت تک دعوت کو پہنچانا, حق بات کو پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم نیک اعمال کرنا بھی ہے, دوسروں کو دعوت بھی دینا ہے, برائی سے خود بھی بچنا ہے, دوسروں کو برائی کی دعوت, برائی سے روکنا ہے. یہ ذمہ داری ہماری ہے. تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نقصان سے بچنے والے جو لوگ رہیں گے ان کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ حق کی دعوت دیں گے لوگوں کو, اللہ کے احکام کیا ہے وہ بیان کریں گے, لوگوں میں سمجھائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے. چاہے لوگ برا مان لیں تو بھلا مان لیں, تو حق جو ہے وہ حق تو بتانا ہے, ظاہر کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر کیا ہے صبر کی بھی دعوت دینا ہے. جب آپ حق بولیں گے لوگوں کو دعوت بھی دینا ہے, اور اس کے اوپر جو ریئیکشن آئے گا لوگوں کا, ہر بات آپ جب بتائیں گے, احکام میں بتائیں گے, لوگوں کو برائی سے روکیں گے, دعوت دیں گے اچھائی کی, تو اس کے بعد میں جب آپ کے اوپر مخالفت اٹھیں گی تو اس کے اوپر صبر بھی کرنا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا, صحابہ کرام نے صبر کیا, بزرگان دین اور اللہ نے صبر کیا. جب ایکشن آتا ہے تو اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے. تو جب آپ لوگوں کو جب اس کی پسندیدہ چیز ہے جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے, جب آپ اس کو سمجھائیں گے, اس کو بولیں گے, تو اس کو دکھے گا کہ وہ اس کے خلاف ہو رہی بات, اس کے خلاف, اس کی منشا کے خلاف, اس کی خواہش کے خلاف آپ اس کو کہہ رہے ہیں. حالانکہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی خواہش کے مطابق کیا ہو جا رہی ہے, وہ چیز غلط محسوس ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر آپ کو ریئیکشن کریں گے, آپ کی مخالفت میں آ جائے گی, آپ کی مخالفت میں آ جائے گی, آپ کو نقصان بھی کریں گے, کبھی زبان سے بھی کریں گے, ہاتھ سے بھی کریں گے, مان سے بھی کریں گے. تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے, آپ کو صبر کرنا ہے. تو بھی صبر کرنا ہے, دوسروں کو بھی صبر کی دعوت دیتے رہے. یہ اعمال کرنا ضروری ہے. سورہ کے اندر اللہ بتا رہے ہیں, سورہ عصر کے اندر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم زمانے کی تمام انسان نقصان اٹھانے والے ہیں, لیکن جو لوگ ایمان لائے, نیک اعمال کیے, اچھائی کی دعوت دی, حق کی دعوت دی اور صبر کی دعوت دی. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, ان چیزوں پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے. اللہ کے حکموں کے اندر نماز سب سے اہم ہے, اس لیے بار بار آپ کو دہرایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے. کیونکہ نماز انسان کی جب اگر پوری اتر جائے گی تو باقی اعمال بھی کیا ہے کہ آسانی ہوگی اس کو. اگر نماز میں اگر خرابی رہے گی تو پھر باقی دوسرے جو اعمال ہیں اس کے اندر بہت سختی کا معاملہ کیا جائے. اس سے پہلے نا احکام کے اندر کیا ہے, نماز فرض کی گئی, نماز ایسی نکلی, قیامت میں بھی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلا جو ہے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز اچھی طرح باقی اعمال کے اندر آپ کو سہولت رہی. اگر نماز کے اندر خرابی نکل گئی, انہیں کمی کوتاہی ہو جائے گی, تو باقی دوسرے جو اعمال ہوں گے اس کے اندر سختی کا معاملہ کیا جائے گا, نرمی نہیں برتی جائے گی. نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی نماز صحیح, تو باقی چیزوں کے اندر نماز کی برکت سے نرمی کی جائے گی.
کرنا ہے، کبھی کوتاہی ہو جائے گی تو نماز کی جو فضیلت جو ہے، نماز کی جو برکت ہے، اس برکت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے اوپر رحم کرے گا، اور دوسری چیزوں کے اندر، دوسرے اعمال کے اندر نرمی کا معاملہ کیا جائے گا۔ اگر نماز اس کی نہیں نکلی تو اللہ تبارک تعالیٰ غضبناک ہو جائے گا، اور دوسرے اعمال میں سختی کا معاملہ کیا جائے گا۔ اس لیے نماز کا خاص اہتمام، ہماری نمازیں بھی ہونا ہے، ہمارے اہل و عیال کی بھی ہونا ہے، ہمارے مطالعے کی بھی نمازیں ہونا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کی بات، آپ اپنے مطالعے کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پر پابند رہیے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے مطالعے جس سے آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر سے تعلق جڑا ہوا ہے، شوہر ہے تو بیوی سے تعلق جڑا ہے، ماں باپ ہے تو اولاد سے تعلق جڑا ہوا ہے، اولاد ہے تو ماں باپ سے تعلق جڑا ہوا ہے، دوست ہے تو دوست سے تعلق جڑا ہے، اڑوس پڑوس ہے تو اڑوس پڑوس سے تعلق جڑا ہوا ہے، دشمن ہے تو دشمنی کا تعلق، یعنی جس سے بھی آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے، تو آپ کیا کرو، آپ اپنے مطالعے کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ایسا نہیں اس میں بول دینا، چلتے پھرتے نظر آنا نہیں، آپ خود بھی عمل کرنا ہے، نماز کی خود بھی پابندی کرنا ہے۔ روزی قوما اللہ تعالیٰ سے روزی ہم دے جا، آپ اپنے مطالعے کو نماز کا حکم کرتے رہیے، خود بھی اس کے پابند رہیے۔ روزی کی ذمہ داری وہ اللہ تبارک کرے، روزی میں برکت عطا کرے۔ روزی کمانا نہیں چاہتے اللہ، روزی تو ہم دینے والے ہو رہا تھا۔ آج ہم روزے کے پیچھے اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کو اللہ کے احکام ہماری زندگی سے نکل جا رہے تو ہم کو احساس بھی نہیں ہے اس چیز کا، میری نماز چھوٹ جا رہی ہے، میرا اللہ کا حکم چھوٹ جا رہا ہے میرے سے، فکر ہی نہیں ہو رہی ہو۔ دنیا میں اتنے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ دی ہے اس کے اوپر اتنے فکر مت ہے کہ آخرت کی فکر تو ہم کو کرنا ہے، آخرت عمل سے ہے۔ آپ ہمارے دنیا کے اندر اچھے کریں گے تو آخرت بنے گی آپ کی اچھی، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ ہر مسئلہ آپ کا دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حل کرے گا۔ لیکن دنیا روزی کی جو ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے لی ہے، روئے زمین پر کوئی ایسا نفس نہیں ہے، کوئی ایسی زندگی نہیں ہے اس کی ذمہ داری روزی کی اللہ نے نہ لی۔ قرآن آپ پڑھیں گے اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین پہ، روئے زمین پر کوئی ایسی زندگی نہیں ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی روزی کی۔ اللہ تو غیر ایمان والوں کی بھی روزی کی ذمہ داری لے لی، کیڑے پتنگوں کی زندگی اللہ تعالیٰ روزی کی ذمہ داری لے، ہر ایک کی ذمہ داری۔ ہم تو ایمان والے، ہم تو اشرف المخلوقات میں ہیں، پھر ایمان والے، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہماری روزی کہاں چلی جائے گی؟ انسان کی زندگی میں جو روزی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، روزی اس کو اسی طرح تلاش کرتی ہے جس طرح انسان کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ انہیں بغیر موت کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا کی کسی کونے میں چلے جاؤ، کسی قلعے میں جا کے بند ہو جاؤ، تہخانے میں جا کے بند ہو جاؤ، آپ کی موت کا وقت آ جائے گا تو موت ڈھونڈتے ہوئے آپ کو وقت آ جائے گا۔ جس طرح موت آئے بغیر انسان کو چارہ نہیں ہے، اسی طرح انسان کے مقدر کی لکھی ہوئی روزی اس کو ملے بغیر چارہ نہیں، ملنا ہی ملنا ہے، چاہے آپ اچھے سے لو یا برے سے لو، آسانی سے لو یا زبردستی سے لو، مصیبتوں سے لو، لیکن مقدر کی جو روزی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لکھ دی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی۔ ساری کائنات میں اگر آپ کو رکانا چاہے گی آپ کے مقدر کی روزی تو نہیں رکا سکتی، کیونکہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے دی۔ رزاق جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، روزی کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے دی ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے روزی کی ذمہ داری۔ میں دینے والا ہوں روزی، میں مرزاق ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور نبی کو بھی یہی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مطالعے کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دینے والے ہیں، اور بہتر انجام جو رہے گا پرہیزگاری کا رہے گا، جو پرہیزگار رہے گا، انہیں اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا رہے گا، زندگی کو پاکیزہ بنائیں گا، روزی کو پاکیزہ بنائیں گا، اس کے لیے بہتر انجام زندگی آخری جو رہے گا، اس سے ہم فکریں کریں، روزی کی کوشش کرنا ہے، لیکن اس کے اندر اتنے نہیں مصرف ہو جانا ہے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں، ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیں، ہم اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت کو بھول جائیں، اپنے اہل و عیال کی تربیت کو بھول جائیں، اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں۔ ایسی نہیں کرنا، کوشش کرنا ہے، دنیا کی زندگی ہے، دنیا کے مراحل ہے، ذمہ داریاں ہیں، آپ کو نبھانا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنا ہے، لیکن اتنی نہیں کوشش کرنا ہے کہ آپ کے دن اپنی آنکھیں
آخرت کو آپ بھول جائیں، اپنے ایمان کو آپ بھول جائیں، اپنے عمل کو آپ بھول جائیں. جہاں ہماری ذمہ داری ہے اپنے اہل ویال کی روزی کے لیے، اسی طرح ہماری ذمہ داری اپنے اہل ویال کو دیندار بنانے کی، اللہ کے احکام پر عمل کرانے کی. کوشش ہمارا کام ہے، ہدایت دینا تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہدایت دینے والا ہے، ہم ہدایت دیں گے اپنے آپ میں نہیں ہدایت. ہم تو صرف محنت کر سکتے ہیں ان کے اوپر، ہمارے گھر والوں کے اوپر، اپنے ماں باپ کے اوپر، اپنی اولادوں کے اوپر، اپنے دوست احباب کے اوپر، اپنی بستی والوں کے اوپر ہم صرف کوشش اور محنت کر سکتے ہیں. ہدایت کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اور فکروں کے اوپر اللہ ہدایتوں کو کھول دے، ہدایتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. ہم دنیا کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی ذمہ داری کو بھی سنبھالیں. دنیا کی جو لیبرٹیز ہے، جو احکام کوششیں کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آخرت کی بھی فکر کرو. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دنیا کا جب مسئلہ آتا ہے تو پوری چیز جان لگا دیتے ہیں، لیکن جب آخرت کا مسئلہ آتا ہے، دینداری کا مسئلہ آتا ہے، اللہ کے حکم پر چلانے کا، سنتوں پر عمل کرانے کا جب مسئلہ آتا ہے تو ہم ذرا سا لائٹ ہو جاتے ہیں. کرتے ہیں کوشش الحمدللہ، دوسروں کی بنسبت ہماری بستی میں تو الحمدللہ اللہ کا ہے بڑا فضل و کرم ہے. کوششیں ہوتی ہے، کوششیں محنتیں گھر میں بولتے کرتے ہر چیز ہے ان کی، تو بچے ماشاءاللہ سے مسجد میں دکھتے ہیں. پابندی ہوتی ہے الحمدللہ ہمارے معصوم بچوں کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا تھوڑا جو لائٹ بنا ہے ہمارا اس کو تھوڑا ٹائٹ کر دو. ابھی تو کیا چھٹیوں کا ماحول ہے، گرمیوں کی چھٹیاں ملی ہوئی، اسکولوں کو جانا بھی ان کے بچوں کو تھوڑا سا اور توجہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو بچے ہمارے جو آخرت کا ہمارے لیے ذریعہ ہے، جو فیوچر کے ہمارے بندے تو نوجوان بن گئے بچے، مسجدوں کو سنبھالنے والے رہیں گے، علاقوں کو سنبھالنے والے رہیں گے بچے، یہ لوگ بھی ان کے دائی بنیں گے. تو ہم ان کے اوپر محنت کریں، تھوڑا سا توجہ دے دیں. مہینہ ڈیڑھ مہینہ جو چھٹیاں ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا ان کے اوپر ذرا ٹائٹ بنا کر کے اور ذرا لوگوں کو کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بچے اور بھی نکھاریں گے، اور بھی دیندار بنیں گے، اور بھی ان کے اندر بندے سنتوں سے محبت ہوگی، مسجدوں سے محبت ہوگی اور پڑھنے والے بنیں گے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے بنیں گے. ان کے لیے کامات کے ذریعے اللہ ہماری آخرت کو بنائے کریں گے انشاءاللہ.